جی ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ڈھیروں سلام اور آداب۔ میں ہوں آپ کا میزبان پادری آکاش ایمینول پیغانی، پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے اسٹوڈیو سے، اور آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب اعظم مراج صاحب، جن کی آمد کے لیے، تشریف آوری کے لیے اور اسٹوڈیوز کے لیے اور آپ سب کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے تاکہ اپنے نالج سے اور ان خوبصورت باتوں سے ہمارے سامعین کے لیے سبب ٹھہریں کچھ سیکھنے کا، اور ان کے دلوں میں ایک تحریک پیدا ہو، بالخصوص ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں، کس طرح سے معاشرے کا حصہ بننا ہے، کس طرح سے اس معاشرے میں فعال کردار ادا کرنا ہے، اور اپنی مؤثر طور پر خدمات جو ہیں اس معاشرے کے لیے دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو آپ کی تحریک ہے، ایک آپ کی تحریک ہے تحریک شناخت، جس میں مسیحی جو ہیں انہیں اس بات کے لیے ابھارا جاتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ جو ہیں اس سے واقف ہوں اور اس پر فخر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہے پیمسا، جو کہ ایک ورچوئل انسٹیٹیوشن ہے جس کا قیام آپ نے فرمایا ہے، اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھی ہیں اور آپ اس کے روئے رواں ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ پیمسا کے بارے میں بتائیے۔ پیمسا نام سے جی یہ پاکستان مینورٹی سوائٹ انالیسس انسٹیٹیوٹ ہے، ورچوئل انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی سٹرکچر نہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، صرف ایک فکری رہنمائی کے دعوے دار ہیں ہم، اور وہ بہت سے لوگ ہیں، ان میں شاید ہم بھی ہیں۔ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مینورٹیز میں بہت ساری چیزوں کو لے کے ابہام، شکوک پیدا رہتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، کسی بھی بنیاد پہ، جو لسانی، جغرافیائی، مذہبی، مسلکی، رنگ، نسل، ایون پیشے کے اعتبار سے بھی۔ جہاں کوئی فیل کرتا ہے کہ یار میری تعداد کم ہونے کی وجہ سے مجھے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر رویے کچھ اپنا لیتا ہے۔ اب یہ جو شفافیت ہے نا، یہ ریاست اور شہری کے رشتے کو بہت مضبوط کرتی ہے، لیکن اس کا ادراک نہ تو ریاست نے کیا، ریاست ماں جیسی ہونی چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے، لیکن شہری نے بھی نہیں کیا۔ اس شہری نے، یہ جو سرکاری کھاتوں میں 87,71,000 لوگ ہیں، آبادی کو لے کے ابہام ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا سوائٹ انالیسس کیا جائے۔ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، سوائٹ انالیسس ایک بزنس کی ٹرمینالوجی ہے کہ جی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹیز اور تھریٹس کسی بھی کام کرنے کے۔ اردو میں اس کو آسان اردو میں کریں تو اپنے درپیش مسائل، دستیاب موقعوں، توانائیوں اور کمزوریوں کا تخمینہ لگانا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کرتے ہیں کہ فیکٹس، فیگرز جمع کرتے ہیں، سرکار سے لیتے ہیں، اور پھر اس کو اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، جیسے آبادی، وزارت شماریہ سے، الیکشن کمیشن سے لے کے دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لے کے تو اس کو پبلک کرتے ہیں، تاکہ ریاست اور شہری کا رشتہ ذرا مضبوط ہو۔ اور اس میں ایڈریس کرنے کے لیے بھی، جیسے اب آپ مسیحی اگر 100 لوگوں کا انٹرویو کریں، بلکہ کسی دن کریں سڑک پہ جا کے نا اپنی آبادیوں میں، تو ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کی آبادی آپ کے خیال میں کتنی ہونی چاہیے، تو مجھے تو بڑے دلچسپ جواب ملتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 1.5 کروڑ، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ، کوئی 3 کروڑ، جبکہ سرکار کے کھاتوں میں 33 لاکھ شاید 31-34 ہزار ہے۔ تو اب ایک بنیادی سرکار کے کھاتے کا تو پتہ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں نا جی یہ کم ہے، لیکن عموماً رویہ یہ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو وزارت شماریات کے کھاتوں میں نا، مسیحی، ہندو جاتی، شیڈول کاسٹ، پارسی، بدھسٹ، سکھ، اس طرح کی کچھ 6-7 کیٹیگریز ہیں، گو کہ شاید مذہبی گروہ اس سے زیادہ ہیں، کو 11 کے قریب، 9 کیلاشیوں کو جگہ دی گئی، اور کافی لوگ مسنگ ہیں۔ تو ہمارے جو شیڈول کاسٹ ہیں ان کے بھی اسی طرح کے دعوے ہیں، ان سے پوچھیں۔ مجموعی ہندو آبادی
شیڈول کاسٹ اور ہندو جاتی کو ملا کر کوئی 52 لاکھ. تو وہ شیڈول کاسٹ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کا 90% ہم ہیں، 85% ہے، اور شواہد بتاتے ہیں ایسا ہے بھی. لیکن سرکاری کھاتوں میں 38 لاکھ ہندو جاتی ہیں اور شاید کوئی 13 لاکھ شیڈول کاسٹ. تو ہم اس طرح کی چیزیں پبلک کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کچھ سیمینار کرتے ہیں. سوشل میڈیا تھینکس ٹو ان گیجٹس کو آزاد کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے انسان ہیں، ان کی بدولت ہم بس پبلک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے کوئی اور مقاصد نہیں ہے، نہ اس انسٹیٹیوٹ کا، نہ تحریک شناخت کا کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ اس سے ہم کچھ مفادات حاصل کریں کسی بھی طرح کے. تھوڑی بہت خود نمائی کی ایک کمینی سی خواہش، میرا خیال اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے، بہت عرصہ ہوا. اب یہ آگاہی، اجتماعی خود آگاہی والا پہلو زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ ایکچول ہے کیا، تو پھر ہی کسی بنیاد پہ آپ کو جدوجہد کریں نا. اگر آپ کو کوئی شک ہے، کوئی گلہ ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس سے پہلے ان چیزوں کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں تھی. تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے درپیش مسائل، دستیاب موقعوں اور کمزوریوں، توانائیوں کا تخمینہ لگانا. درپیش مسائل 78 سال میں بڑی نشاندہی ہوئی. کمزوریوں کو اتنا ابھارا گیا کہ وہ اچھا خاصا توانا آدمی بھی اور کمزور ہو گیا، لیکن نہ تو دستیاب موقعوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور نہ ہی ان کی توانائیوں کو اجاگر کیا گیا کہ ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں، درپیش مسائل ہیں، لیکن آپ کی یہ توانائیاں بھی ہیں اور یہ دستیاب موقع بھی ہیں، ان کی طرف نہیں. تو یہ اس ایک کوشش ہے، اور اسی کی بنیاد پھر فردر آئیڈینٹیفائی کر کے یہ مسیحیوں کو یہ مسائل ہیں درپیش، لیکن دستیاب موقع یہ ہیں. پوری اقلیتوں کو شیڈول کاسٹ کو درپیش مسائل یہ ہیں، دستیاب موقع یہ ہیں. پھر اس کے جو زیادہ میں اپنی گفتگو میں زور دیتا ہوں پچھلے 6-7 دن سے پنجاب میں، لاہور میں بھی پوڈ کاسٹ کیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ جو بھی کمیونٹی آپ کیس اسٹڈی کے طور پہ لیتے ہیں، جیسے مسیحیوں کو لے لیں، تو اگر ہم کمزوریوں کی فہرست بنائیں تو بے شک وہ بہت لمبی ہوگی، درپیش مسائل کی فہرست بھی بہت لمبی ہوگی، لیکن توانائیاں بھی تو ہوں گی نا، دستیاب موقع بھی ہوں گے. پھر جو آج پالیٹکس کے ماہرین ہیں، ایک امریکن ہے ایرک کلیو، اس کو میں اس کی فلاسفی کو اس کیس اسٹڈی میں فٹ کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوائٹ انالیسس کریں تو آپ ان 6 فیکٹرز کو جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں. وہ 6 فیکٹر بلکہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کسی بھی چھوٹی کمیونٹی کو ریاست، حکومت سے وسائل لینے میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جی آپ کی فزیکل طاقت. اب فزیکل طاقت سے مراد کہ آپ کی مسل پاورز، اسٹریٹ پاور. اب میرا یہ خیال ہے، ہم چیزوں کو مختصر کرتے ہیں آپ کے ٹائم، کہ مسیحی نہ تو مزاجن ایسے ہیں، پاکستانی مسیحی نہ ان کا ڈی این ایس اور لڑائی جھگڑا اور تشدد سے اپنی بات منوا سکیں، اور نہ مسیحیت کی تعلیمات ہی یہ اجازت دیتی ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کر کے اپنے حقوق اور وسائل چھینیں، جو ایک عام سیاسی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے ہم چھین کے لیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی آپ کی عددی جو طاقت ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اب عددی طاقت ہم 25.5 کروڑ میں 2017 کی مردم شماری میں ہم کوئی 51 سے لے کے 1998 تک 5 مردم شماریوں میں مجموعی اقلیتی آبادی کا 46% ہے. 2017 میں پتہ نہیں کیا ہوا، کیا فیکٹرز تھے کہ وہ گھٹا کے 36% کر دیے گئے. 2023 میں بھی وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اس وقت مسیحیوں کی آبادی سرکاری کھاتوں میں 33 لاکھ سم تھنگ ہے. اب 33 لاکھ سم تھنگ کا مطلب ہے کہ آپ ووٹ آپ کے کوئی ہوں گے کوئی 16.5. آبادی ٹو ووٹ ریشو 50-50 آلموسٹ، تھوڑا کم و بیش. تو آپ کے 16-17 لاکھ ووٹ. اب 16-17 لاکھ کی جو عددی طاقت ہے وہ کوئی بڑا انقلاب بظاہر لگتا نہیں لا سکتے،
لیکن اگر ہم اپنا سوائٹ انالیسز کریں تو اس میں جو ہماری سب سے بڑی توانائی ہے، اور بھی بہت سی ہیں، بہت اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، سب سے بڑی جو مسیحی کمیونٹی کی توانائی ہے وہ اسکول سسٹم۔ ہمارے پاس فیصل آباد، لاہور، کراچی، پنڈی، آپ ہر بڑے شہر میں، کوئٹہ، پشاور میں آپ کے پاس تعلیمی ادارے ہیں۔ ان کی بنیاد پر ہم اس عددی طاقت کو، اگر وہ 46% بھی کہ یہ جی گڑبڑ کی 2017 میں اور 2023 میں، اس وقت کی حکومتوں میں، بلکہ اس وقت کی حکومت نے بھی اسی کو کنٹینیو کیا، تو اگر ہم 46% منوا بھی لیں تو 7 لاکھ کی 8 لاکھ کی چوری ریکور کر لیں تو یہ 40 لاکھ ہو جائے گی، 41 لاکھ سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن ہم اپنی اس توانائی کو جو اسکول سسٹم ہماری کولیکٹیو ایک طاقت ہے، اس کو استعمال کر کے اس عددی طاقت کو سیاست میں بدلیں یا کسی بھی اس میں ٹرانسفارم کریں تو ہم کوالٹی اس کی پیدا کر سکتے ہیں، انسانوں پر سرمایہ کاری کر کے ان کی فکری استعداد اتنی بڑھا دیں کہ وہ معاشرے میں بہت نمایاں ہو جائیں، تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہو سکتا ہے جو حکومت سے، ریاست سے وسائل اور حقوق لینے میں مدد کرے گا۔ اگلا وہ کہتا ہے جی آپ کی ریاستی طاقت آپ کو ہیلپ کرتی ہے حکومت سے وسائل اور حقوق لینے میں۔ اب ریاستی طاقت سے جو میں سمجھا ہوں کہ آپ سول بیوروکریسی میں، آپ ملٹری بیوروکریسی میں، آپ جوڈیشری میں ہیں، یا آپ اس طرح کے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے اداروں میں ہیں، اس سے آپ اثر انداز ہوتے ہیں پورے معاشرے پر اور اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے آپ کو۔ اب ریاستی طاقت اس وقت تو ہماری اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگین اسی اپنی توانائی کا صحیح آئیڈینٹیفائی کر کے تو پوری لانگ ٹرم پلاننگ سے ہم اپنی ریاستی طاقت کو بہت بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے یہ سول سروسز کے امتحان میں ابھی صرف 7 مسیحی پاس ہوئے ہیں، اور وہ اقلیتی اسامیاں تھی 121، تو اگر 121 میں سے آدھا بھی نمبر ان کا ہوتا تو 50-60 بچے سول سروسز میں جاتے، کوئی 4 پولیس میں، کوئی 10 فارن آفس میں، کوئی 6 کوئی SCDC بنتے، اس طرح دیگر اداروں میں۔ تو اس طرح ہم اپنی ریاستی طاقت کو، اور صرف یہی نہیں، ریاستی طاقت جیسے میں نے کہا جوڈیشری وغیرہ، ملٹری بیوروکریسی، ہم پلان کر کے اپنے بچوں کو، یہ نہیں کہ سنا کہ ابھی ہمارے اس وقت بڑے ایکسائٹڈ ہیں ہم، لیکن یہ بہت چھوٹی کلاسز سے ان بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، ان کی معاشرتی بیگانگی ختم کر کے، تو ہم باقاعدہ ان اداروں کو، یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، یہ 30 یا 40 لاکھ لوگوں کے لیے یہ 2,500 ہزار اسکولوں کا جو سسٹم ہے، یہ آپ کی مقدر بدل سکتا ہے اگر یوٹیلائزیشن 10 سال شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے کہ ہم نے اس سے اپنی ریاستی طاقت بڑھانی ہے، اپنی عددی طاقت کو زیادہ فعال کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ کی مالی طاقت آپ کو مدد کرتی ہے ریاست حکومت سے وسائل لینے میں۔ ہندو جاتی نے اس کو ثابت کیا، ان کی عددی طاقت بہت کم تھی، شواہد بتاتے ہیں کہ 51 سے لے کے 2023 تک کی 7 مردم شماریوں میں انہوں نے اپنی مالی طاقت کا انفلوئنس استعمال کر کے عددی طاقت میں 1981 میں انہوں نے شیڈول کاسٹ سے کچھ حصہ لیا، اور 2017 میں انہوں نے ہم سے حصہ لیا، تو آج ان کی تعداد 38 لاکھ نظر آ رہی ہے، جو کہ 81 تک بہت کم تھی، اور اس کے بعد 2017 تک بھی تھوڑی زیادہ تھی، شیڈول کاسٹ کا حصہ مار لیا، اور آج انہوں نے 2017 میں ڈائریکٹ ہماری 10% کمی کا ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی مالی طاقت، ہم ٹریڈیشنلی تاریخی طور پہ ایک کمزور کمیونٹی ہیں اجتماعی طور پہ،
دو چار اگر اس میں سے کوئی عمرہ ہوں گے تو وہ ٹھیک ہے. ہم اسی اسکول سسٹم کو استعمال کر کے اپنی مالی استعداد بھی بڑھا سکتے ہیں. کیسے؟ کہ ارتقاء کے ساتھ ساتھ دولت پیدا کرنے کے طریقے بھی بدل گئے. ایک زمانے میں بڑا ریوڑ، بڑے غلے، زیادہ زمین آپ کی دولت کی بنیاد تھی، آپ کے اثر رسوخ کو بڑھاتی تھی. پھر وقت گزرا، صدیاں گزریں تو صنعت کاری آ گئی. پھر صدیاں گزریں تو اب صنعت کاری کی جگہ نالج بیس اکانومی نے لے لی. نالج بیس اکانومی کا ایک سٹیپ اور آگے بڑھا تو آج آئی ٹی. اس وقت دنیا کے لینڈ لارڈ، صنعت کار بہت پیچھے رہ گئے اور دولت کی بنیاد علم اور ٹیکنالوجی آ گئی. اب انہی اسکول سسٹم کو استعمال کریں تو ہم اپنی استعداد کو بہت بڑھا سکتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ سے، کہ جس بچے کا جس طرح کا رجحان ہے، ہماری کمیونٹی کے تھنک ٹینک، ہمارے مذہبی سماجی کارکن جو تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں کمیونٹی میں، اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے وہ لوگ ہیں. تو ان میں سے جو بیسٹ برینز ہیں وہ بیٹھ جائیں اگر اس بات میں کوئی وزن ہے، اور طے کر لیں کہ ہمیں جس بچے کا جس طرح کا رجحان ہے، اپنے ان انسٹیٹیوٹ کو استعمال کر کے اس میں سے کسی کے ذریعے مالی استعداد بڑھانی ہے، کسی کے ذریعے ریاستی استعداد بڑھانی ہے، کسی کے ذریعے اپنی عددی طاقت کو فعال بہت کرنا ہے. تو ہم ان فیکٹرز میں کچھ بہتری پیدا کر سکتے ہیں. فزیکل تو ہم نے رول آؤٹ کر دیا. اگلی بات وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، روایت ہیں، یہ بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. اب ٹریڈیشن اس طرح کہ ایک چھوٹی کمیونٹی ہے 40 لاکھ کی، چلیں 50 لاکھ کر لیں یا 33 لاکھ ہی مان لیں، ان کی کوئی خاص روایت جیسے ہماری تھی، ہم پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، یا ہم ایک زمانے میں ہم پہ یہ لیول تھا کہ یہ بڑے آنیسٹ ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، پرامن تو ابھی بھی ہیں. وہ شاید مجبوری ہے. تو اس طرح کی اپنی جو ٹریڈیشن تھی، ہمارے آبا کی جو ٹریڈیشن تھی، اس کو اور مضبوط کرتے تو یہ بھی ہماری طاقت بنتی. ایک کولیکٹیو آئیڈینٹی آپ کی طاقت بنتی ہے نا. اگلی بات وہ کہتے ہیں نظریاتی طور پہ اگر آپ مضبوط ہیں یا کوئی نظریہ آپ کو طاقتور کرتا ہے، تو ہم تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے ایک نظریہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 40-50 لاکھ لوگ نہ تو ہجرت کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹسٹک بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ میں تقریباً 90 سال سے ہجرتیں شروع ہیں، 100 سال سے شروع ہیں، صرف 50,000 لوگ فرسٹ ورلڈ میں جا سکیں. تو اس کا مطلب یہ رہا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آپ صدمے اور فرار کی کیفیت میں رہیں اور بالکل فنا ہو جائیں، سوسائٹی سے کٹ جائیں. تیسری راج یہ ہے کہ آپ اپنی دھرتی سے نسبت کو پہچانیں اور اپنا کنٹریبیوشن پورا اس سوسائٹی کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں، اس کو حاصل کرنے میں، وہ اپنے بچوں کو یہ منترا رٹا دیں. ان کی معاشرتی بیگانگی ختم ہوگی، ان میں عزم حوصلہ بڑھا جائے گا اور وہ شان سے جینے کی کوششیں کریں گے. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کے ذریعے، تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب اس میں نظریاتی طاقت کا آپ یہ اندازہ کریں کہ چائنیز کہتے ہیں کہ آپ نے 6 مہینے کی پلاننگ کی ہے تو فصل اگائیں، 10 سال کی پلاننگ ہے درخت لگائیں، اور اگر آپ کی 100 سال کی پلاننگ ہے تو آپ اسکول بنائیں. ہم نے ٹریڈیشنلی یہ تینوں کام کیے. ہم روایتی ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی کسان تھے، کھیت مزدور تھے، مزارے تھے، بعد میں تھوڑی تھوڑی زمینیں بھی مل گئی. جو کسان ہوتا ہے وہ کھیت بھی درخت بھی لگاتا ہے. اسکول کرسچینٹی سمبل ہے برِ صغیر میں تعلیم کا، اسکول سسٹم چلانے کا. اس کے باوجود رزلٹ وہ نہیں ہے. ہمارے 78 سال میں ہمارے سیاسی، سماجی اور مذہبی ورکروں نے بڑی انویسٹمنٹ کی، بڑی سرمایہ کاری کی،
لیکن نتائج وہ نہیں ہیں. ان کو ایویلیویٹ کریں کہ یہ نتائج کیوں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ الٹے سیدھے بلیم کرنے کے وہ بد نیت تھا, وہ کیپیبل نہیں تھا, میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ڈائریکشن نہیں تھی. سمت طے ہو جاتی, پلان کر لیتے, کیونکہ دیکھیں کسی سیانے نے کہا تھا کہ یار پلاننگ میں کوئی لمبا چوڑا پیسہ نہیں لگتا. اگر کسی بھی آپ کچی آبادی میں جائیں, کسی نے 10,000 ایکڑ زمین لی, 500 ایکڑ زمین لی یا 100 ایکڑ زمین لی اور لوگوں کو کہا کہ آپ یہاں بس جاؤ, تو اگر کاغذ پہ کچھ لائنیں مار لیتے کہ سڑک اتنی چوڑی ہوگی, یہاں اسکول ہوگا, یا مسجد ہوگی, یا چرچ ہوگا, تو وہی ایک مہنگی کالونی بن جاتی. کوئی لمبا تو نہیں. آپ ٹاؤن پلانر نہ بھی کریں, ٹاؤن پلاننگ لمبی چوڑی, تو بہت سادہ طریقے سے بھی. تو ہم بھی یہ پمسا کے پلیٹ فارم سے ایک تو 78 سالہ ان کاوشوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, پھر یہ والی فلاسفی بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ بہتر نتائج نکلیں گے. سمت درست کر لیں. ہم نہیں کہتے کہ کون بدنیت ہے, کون بے ایمان ہے, لیکن اگر ڈائریکشن درست کر لیں تو شاید نتائج بہتر ہوں گے. یہ سائنٹیفک میں نہیں کہہ رہا, میں نے بھی یہ سیکھا ہی ہے. سوائٹ انالیسس بزنس کی ٹرم ہے. ایرک لیو ایک امریکن ایکسپرٹ پاور ہے, وہ یہ فلاسفی بتا رہا ہے. مجھے اچھی لگی, میں نے اس کو فٹ کر دیا پاکستانی مسیحیوں کے کیس اسٹڈی میں, کہ اس سے یہ سماج معاشرے کا فعال ایک افراد بن سکتے ہیں, اور جس سے سوسائٹی میں بھی تبدیلی آئے گی, ان کے سماج میں بھی بہت اچھی تبدیلی آئے گی. بہت خوب سر. کس طریقے سے مینجمنٹ کی اور بزنس کی اس ٹرم کو, یعنی سواٹ کو, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس کو آپ نے اس میں امپلائے کیا ہے اپنے اس مقصد میں. اور دراصل جو آپ کا ویژن ہے کہ ملک پاکستان ترقی کرے, ملک میں بسنے والی قومیں ترقی کریں, آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں, اور مسیحی بھی جو ہیں وہ آن کریں پاکستان کو. جیسے آج کل اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پاکستان سے چلے جانا ہی شاید ہماری بقا ہے, اور آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک تو اس کی پاسبلٹی بہت کم ہے. اور نہیں دیکھیں, عزت دارانہ موقع ملتے ہیں تو ہم اس کے کوئی وہ کرٹک نہیں ہیں. ملتے ہیں تو دیکھیں, جب تک انسان کی جسم اور روح کا رشتہ ہے نا, وہ آسانیاں مانگتا ہے اور جانا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے اس کی بدولت ہر وقت صدمے اور فرار کی کیفیت میں رہیں اور یہاں غیر فعال ہو جائیں. یہ ہے مسئلہ. تو سر ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں سارے نالج کے لیے جو اس نشست میں آپ نے ہم تک پہنچایا اور ہمارے ناظرین تک پہنچایا. یقیناً ناظرین بہت سی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی, اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل بھی ہوگی, اور اس معاشرے کا, پاکستانی معاشرے کا ایک فعال فرد بننے میں اور اپنی شناخت پر فخر کرنے میں یہ معلومات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.